کے بارے میں بھی اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی اور اولیاء اعظام کے بارے میں بھی ان کا جو رویہ تھا وہ اس قدر جارحانہ تھا کہ الامان الحفیظ وہ انبیاء کرام علیہ السلام، میں نے اپنی آنکھوں سے اور دیکھا بھی اور سنا بھی کہ ایک دفعہ وہ آن ایئر یعنی ٹی وی پر ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے انبیاء کرام بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور جس بے باکی سے انہوں نے کہا ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی کہ ہم کس مقام پر بات کر رہا ہوں۔ تو اب تو آجانی ہو گئے، وہ بھی مثلا چلا گیا، تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جانے کے بعد بھی باعزت ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، مخلص بندے ہیں خدا کے اور خدا کے مقرب بندے ہیں، ان کی عزت کرنے سے ہی مسلمان اس قابل رہ جاتا ہے یا ایک بندہ اس قابل رہ جاتا ہے کہ پھر اس کے جانے کے بعد بھی کوئی اچھائی سے اسے یاد کرے، اگر ان کی عزت کر سکتا ہے تو، ورنہ کون پھر اس طرح مکرم ہستیوں کی توہین کرنے سے کوئی بندہ عزت تو نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، جزاکم اللہ حضرت۔ ہمارے ساتھ محترم قاری خالد محمود شیرازی صاحب بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کو بھی اور شاہ صاحب کو بھی السلام علیکم۔ بغیر کسی تمہید کے گستاخی معاف فرمانا۔ میرے پاس مختصر سے 3 سوال ہیں۔ پہلا، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی هاهنا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم وراء ظہری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث شریف کی تھوڑی سی تشریح قبلہ حضور شاہ صاحب ارشاد فرمائیں۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ اس ملک کے اندر بہت سے مسلمان جو بینیفٹ کلیم کرتے وقت میاں بیوی خاص طور پر سپریشن شو کر کے بہت سے غلط طریقے سے بینیفٹ کلیم کرتے ہیں، تو کیا شریعت اسلامیہ کے اندر یا ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے کیا جو ہم اس طرح جھوٹ بول کر کلیم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں ہے؟ ایک یہ سوال۔ اور تیسرا سوال، اکثر مساجد کے اندر سننے میں بھی آیا ہے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ بہت سے ہمارے نمازی حضرات جو امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد اکثر و بیشتر ہم نے یہ سنا اور دیکھا بھی ہے کہ وہ امام صاحب کی غیبت بھی کرتے ہیں، بہت برے لفظوں میں بھی یاد کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی نماز اس امام کے پیچھے ہو جاتی ہیں جو امام صاحب کو پیٹھ کے پیچھے برا بلا کہیں یا کسی بھی طریقے سے ان کی توہین یا انسلٹ کرے؟ یہ 3 مختصر سے سوال ہیں، مجھے امید ہے کہ حضور شاہ صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ جی حضرت، دوسرا سوال تھا غیور احمد صاحب کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ یا العلوم سے انہوں نے کہا کسی نے عبارت پڑھی اور اس نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، تو اگر کوئی جیسے ان کا اشارہ تھا کہ خاص طور پہ اگر کوئی اور یہ کہے کہ علم زیادہ ہے تو اس پر اگر فتویٰ ہے تو امام غزالی پر فتویٰ کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات دوسروں پر جو فتویٰ لگایا گیا وہ صرف ملک الموت کے علم کہنے پر نہیں لگایا گیا، بلکہ وہ اس لیے بھی کہ اس میں صراحت کے ساتھ انہوں نے شیطان کا علم جو ہے اس کو بھی زیادہ کہا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے۔ یہ براہین قاطعہ میں عبارت ہے، خلیل احمد امبیٹوی جو سہارنپوری امبیٹوی کی عبارت ہے، اور اس میں شیطان کا علم جو ہے اس کی وسعت کے لیے کہا گیا ہے کہ نصوص موجود ہیں، اور فخر عالم کے علم کی وسعت کے لیے کون سی نصوص موجود ہیں؟ جی، تو اس لیے یہ بات پہلے تو یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کے علم کو جب زیادہ کہا جاتا ہے یا اس کو منصوص کو مانا جائے گا تو شیطان تو ملعون ہے، جس کو دربارے یعنی خاص سے حضوری سے اس کو تو دھتکار کر نکالا گیا ہے۔ جی، تو فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنۃ الی یوم الدین، یہ توق ہے اس کے گلے میں لعنتوں کا۔ تو جس کے گلے میں جو شیطان رجیم ہے، ملعون ہے، اور جس کو حضوری سے نکالا گیا اور لعنت کا توق جس کے گلے میں ڈالا گیا، اس کے علم کو اگر رحمتوں کے تاجدار اور رحمت للعالمین سے زیادہ کہا جائے گا
تو یہ ہوگا کفر اس بات میں ہوگا۔ جو البتہ اگر کوئی یہ بات صرف کرے گا کہ ملائکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہو یا حضرت جبریل علیہ السلام ہو یا حضرت اسرافیل یا میکائیل علیہ السلام ہو، یہ رسل ملائکہ میں سے ہیں، ان کے علوم پر بات کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ نہیں فرمایا۔ یہ بات بیان کر رہے ہیں وہ کہ کیا حضرت جبریل امین علیہ السلام یا حضرت اسرافیل یا میکائیل بعض صورتوں میں جب ان کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ وحی لاتے ہیں، تو کیا وحی لانے والا جس کی طرف وحی آتی ہے اس سے پہلے اس سے آگاہ ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا نازک سا موضوع ہے جس پر وہ بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہاں، اس میں یہ نہیں فرما رہے مطلقاً کہ ملائکہ کا علم جو ہے وہ انبیاء سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کا جو علم ہے وہ تو پہلے دن فیصلہ ہو گیا، پہلے نبی پر ہی، سارے ملائکہ کا، اس میں جبریل امین بھی شامل تھے علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر فرمائی تو یہ ظاہر فرما دیا کہ ملائکہ سے تو حضرت آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ملائکہ نے اس بات کا اعتراف کیا۔ جب اعتراف کیا ان کی علم کی عظمت کا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبلہ بنا کے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اس جدول آدم جو کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ بات نہ امام غزالی کی ہے اور نہ امام غزالی کی بات کو کسی نے سمجھا ہے، اگر انہوں نے یہ مفہوم اس کا لیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو اس انداز سے بات فرما رہے ہیں کہ علم انبیاء کرام علیہ السلام کا جب اس کا ذریعہ ہی وہی ہے، اور وہی لانے والا جو فرشتہ ہے وہ رسول ملائکہ میں سے جو ہیں وہ ان سے پہلے آگاہ ہو جاتے ہیں انبیاء کرام سے جن کی طرف کہ وہی لا رہے ہیں۔ جو اس بات میں اور اس میں بھی امام غزالی کا فیصلہ یہ نہیں کہ پہلے، کیوں یہ باقاعدہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہی جن کی طرف آ رہی ہے اس کی حقیقت کو لانے والا بھی اتنا نہیں سمجھتا جتنا جس کی طرف آ رہی ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ اس پر مثالیں بھی انہوں نے نقل فرمائی ہیں۔ اس لیے یہ غور فرمایا جائے، اگر کوئی شخص اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اصل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ایک بدبخت جب گستاخی کر لیتا ہے نا تو پارٹی بازی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ بناتے ہوئے وہ اس قسم کے راستے پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں جی کہ جب انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ بھئی انہوں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں بات کی ہے اور تم تو شیطان کی بات کر رہے ہو۔ تو اس طرح جو ملائکہ کا سردار ہے اس کو، اور پھر آپ کو اگر شیطان الرجیم جو ہے اس کے اندر فرق ہی نظر نہیں آتا تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو یعنی ایک بلاجبی والی بات ہے۔ جی محترم عبد الرحمان صاحب ہیں لندن سے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم عبد الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے؟ جی ہمارا ایک سوال ہے مولانا جی کہ ہم نے سنا ہے کہ ہم لوگ جو یہ ٹوتھ برش جو کرتے ہیں نا، جی ٹوتھ برش، جی ہاں جی ہاں، تو اس کے اندر میں جو یہ بال آتا ہے نا پلاسٹک کا، وہ کیا چیز کا آتا ہے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس میں کچھ وہ سور کا بال ان لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو اگر کوئی علم ہے تو مہربانی کر کے آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ حضرت دوسرا سوال غیور احمد صاحب کا یہ تھا کہ خارجی لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے اور انہوں نے کی آپ کے اصحاب کی، تو ان کی بھی جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکفیر نہیں کی۔ یہ کچھ لوگ اس کو دلیل بنا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ والی بات کہ 14 صدیوں میں 2-3 بندے پکڑ کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، کمزور سا موقف اپنا کے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی غالباً کچھ وضاحت ہوئی ہے، اب بھی یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ خوارج جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹولہ تھا۔ خوارج کے اندر سب لوگ ایسے نہیں تھے جو کہ تکفیر کرتے ہوں حضرت مولا علی شیر خدا کی، جی معاذ اللہ۔ جنہوں نے تکفیر کی، جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی تکفیر کی ہے، جی ان کو باقاعدہ ان کی آبادیوں کو جلا دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت مولا علی شیر خدا سے آ کر یہ عرض کی کہ یہ جلانے کی سزا جو ہے جو خدا تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ دیتا ہے، اور
آپ کے حکم سے یہ ان کو جلا دیا گیا، ان کی آبادیاں ختم کر دی گئیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اس وقت ینفو من الارض سے استدلال فرمایا کہ اس کے لیے سب سے احون طریقہ، ان کے لیے آسان یہی ہے مٹا دینے کا، یہ ان کے لیے اس میں علم اور شدت کم ہے کہ مٹا دی جائیں اور کسی طرح مٹانے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اسی موقف پر رہے کہ یہ سزا جلانے کی نہیں دینی چاہیے۔ اگر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نزدیک وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں ان کی تکفیر نہیں تھی، یعنی تکفیر کے ان کے قائل نہیں تھے اور اسلام کے قائل تھے، اتنی بڑی سزا ان کو جاری فرما دی۔ اور بعض لوگوں کا یہ وہم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو لوگ ہیں وہ تو حضرت مولا علی شیر خدا کی مسجد میں آتے، آپ ان کو منع نہ فرماتے کہ آپ فرماتے ہیں